خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام، میں ہوں شہزاد رضا۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملک سے فرقہ واریت ختم کریں گے۔ فرقہ واریت کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان جو ہے مختلف فرقوں میں ہیں، ہر ایک کا اپنا عقائد ہے، اور پچھلے کئی صدیوں سے 1400 سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور مختلف فورم پہ سنی علماء ہوں یا شیعہ علماء ہوں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں فرقیں یہ بالکل ان کی حقیقت ہے اور اسلام کے لیے ضروری بھی ہیں، یہاں تک آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرقہ واریت ہے، اگر اس میں کوئی تشدد کا پہلو آ جائے یا کوئی دوسرے فرقے کی تضحیک کا پہلو آ جائے، وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور حکومت نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی اٹھائے۔ پچھلے دنوں ایک خبر سامنے آئی کہ وفاقی جو وزارت مذہبی امور ہے اس نے حج فارم کے فارم پر ایک خانہ جو ہے یا ایک کالم جو ہے ایسا ڈالا جس میں مسلک ظاہر کرنے کی بات کی گئی۔ یہ پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں، اگر ہیں تو ہاں میں جواب دیں، اگر نہیں ہیں تو نہیں میں جواب دیں۔ اس پر وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب نے یہ کہا اور یہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ آج سے نہیں، پچھلے 20 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ خبر کے جواب میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک کلیریفیکیشن آئی جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کو یا جو حج حکام ہیں وہاں پہ ان کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اپنا فرقہ ظاہر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ منسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اس فارم میں یہ شیعہ سنی کا خانہ رکھنے کی وجہ کیا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرقے کی بنیاد پر اگر لوگوں کی تقسیم کر دی جائے اور ریاستی سطح پہ کر دی جائے تو اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ 20 سال سے یہ خانہ موجود ہے تو کیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایمبیشس پلان جو حکومت کر رہی ہے وہ تمام تر مساجد، اسلام آباد کی مساجد میں ایک ہی وقت میں اذان اور نماز کا ایک ایمبیشس ٹاسک ہے جس پر کام جاری ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ کیا گیا، تو ایسے ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور منسٹر صاحب کا بھی۔ ان کی بات بالکل درست ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے کوئی 2 دہائیاں پہلے اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی کہ فقہی طور پر بعض مسائل ایسے ہیں جن کے حل کے لیے اس حساب سے کام کرنا ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات وہی ہے جس کی طرف منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، یا میرا خیال ہے پہلے کہیں پر اشارہ ہوا تھا کہ ہمارے ہاں خاتون اگر بغیر محرم کے حج پر جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن فقہ حنفیہ کے مطابق بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ دوسری بات، میقات سے احرام باندھنے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کو میقات جا کر ہی احرام باندھنا ہے، میقات سے پہلے اگر آپ نیت کریں گے تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو میقات جا کر وہاں سے آپ احرام کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، پھر جو ہے حرم الہی میں داخل ہونے کے لیے سفر کا آغاز کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو آپ مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، مشعر کی طرف جاتے ہیں، اس میں اگر آپ دن میں سفر کر رہے ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں تو حالت احرام میں آپ سائے میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ سائے میں آ جاتے ہیں اور جان بوجھ کے چھتری ہاتھ میں لے لیتے ہیں جس سے آپ کو سایہ ملے تو حج اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے بس میں اگر آپ سفر کرتے ہیں اور بس کی چھت ہے تو چھت کے نیچے آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کو کھلی فضا میں سفر کرنا ہے تاکہ ان سختیوں کو آپ جھیل سکیں۔ اب فقہ حنفیہ میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح کے میں عرض کرتا ہوں، اس طرح کے مسائل کی وجہ سے کچھ ہمارے علماء کرام نے اس موضوع کو اٹھایا کہ بھئی ہمیں ان حوالوں سے اپنے حج کو ٹھیک کرنے کے لیے سہولت چاہیے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے فارم میں یہ چیز لے آئیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر حج کے فارم میں اس سوال کو لائے بغیر یہ سہولتیں دی جا سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حج کے فارم میں لانے کی۔ لیکن اگر حج کے فارم میں ان تمام چیزوں کو لانے کے بعد ہی آپ یہ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتا، یعنی ضرورت ہے تو پھر آپ کی مجبوری ہے، مجبوری کے تحت جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو میں سردار صاحب ایک منٹ میں ان کی بات میں ایک چیز کا اضافہ کروں۔ میں یاسر پیزا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ شک ڈالنے کے بعد مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا اس شک کے بغیر بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ یہ ہے سوال۔ یہ نہیں، مثلا میرا وہ یہ ہے کہ اس شک کو ڈالے بغیر اگر ریاست وہ تمام سہولتیں فراہم کر سکتی ہے تو اس شک کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پر عرض کرتا ہوں، دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان کی نسبت زیادہ حاجی لبنان سے آتے ہیں، زیادہ حاجی خود سعودی عرب کے ہوتے ہیں، شیعہ حاجیوں کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ حاجی عراق سے آتے ہیں،
ان کے بھی وہی فقہی مسائل ہیں نا جو پاکستان کے شیعہ کے فقہی مسائل ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر فارم میں یہ شک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس شک کے بھی ان کی ان فقہی ضرورتوں کو پورا کرنا ممکن ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر حتی الامکان ریاستی اداروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی فرقہ واریت کی کوئی بھی بو آئے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، حوصلہ افزائی نہ ہو۔ یہ کیسی عجیب سی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میں دیکھیے دو باتوں کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایک ہے فقہی مسئلہ جس کو آپ شریعت کا فہم کہتے ہیں، اس کو الگ سے ڈیل کرنا چاہیے۔ جس چیز کا تعلق فقہی اور شرعی معاملات سے نہیں ہے بلکہ آپ کے انتظامات سے ہے، انتظامی امور سے ہے، اس کو الگ سے ڈیل کرنا چاہیے۔ جو حج کے اس فارم میں اس نقطے کا تعلق ہے، اگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر انتظامی حوالے سے اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں لاتے ہیں؟ نہ لائیں، ختم کر دیں۔ انتظامی حوالے سے اگر واقعی آپ مجبور ہیں لانے پر تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے ان انتظامات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر انتظامی معاملات میں بغیر اس لفظ کے لائے ہوئے آپ انتظامات کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ جہاں تک کوٹے کی بات ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے جانے والوں کی تعداد جو ہے، جب آپ درخواستیں وصول کرتے ہیں نا تو وہاں پر لاکھوں درخواستیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر درمیان میں بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن اندازی میں لے آتے ہیں تو بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوٹا نہ ہوتا ہو، پہلے بھی کوٹا تھا اور لوگوں کو کوٹا ملتا رہا ہے، اور اسی کوٹے کی بنیاد پر حاجی جو ہے سلیکٹ ہوتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں۔ اس دفعہ اس کوٹے کو ختم کر دیا گیا ہے، جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق۔ تو میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں، مجھے جو لوگوں نے بتایا میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں کبھی اس کوٹے کے اس میں تھا نہیں تو اس لیے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کوٹا بحال کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اب اگر یہ انتظامی حوالے سے سابقہ ادوار میں یہ کوئی مشکل نہیں رہی ہے تو اب بھی انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہوگی۔ خیر آپ کالم سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے نا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال میں کر لوں ذرا۔ آج آپ مانگ رہے ہیں اگر حج میں کوٹا، کل آپ کہیں گے ہمیں ملازمتوں میں کوٹا دو، اس کے بعد آپ کہیں گے قومی اسمبلی میں کوٹا ملنا چاہیے، تو یہ تو ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ نہیں دیکھیں حج کی بات اور ہے، اس لیے کہ حج کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں اور یہ عبادت ہر ایک کا ظاہر ہے، ہر ایک کی خواہش ہے اور ہر ایک چاہتا ہے اس میں جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تو آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن دیکھیں بات تو جا سکتی ہے آگے۔ نہیں، جو غیر معقول چیز ہے اس کو الگ رکھیں نا، یہ ایک معقول مطالبہ تھا کہ ہم اس سے پہلے بھی آپ مختلف علاقوں کے لیے آپ کوٹے نہیں رکھتے؟ کیا آپ نے یونیورسٹیز کے لیے مختلف علاقوں کے مختلف کوٹے نہیں رکھے ہوئے؟ نہیں، علاقوں کی بنیاد پر کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر محرومیتیں ہیں، وہاں کے لوگوں کو کم موقع ملتا ہے۔ کم کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، باقی جو فرض کریں کشمیر ہے تو ایک چھوٹا علاقہ ہے، اس چھوٹے علاقے کے لوگوں کو پنجاب کی اس بڑی آبادی میں جو ہے وہ گنتی میں آتے ہی نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو کوٹا دیتے ہیں تاکہ ان کی وہ ڈیمانڈ پوری ہو سکے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ بھئی حج میں چونکہ سب تمام فرقے جب شامل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمیں کم سیٹیں ملتی ہیں، اس لیے یہ مہربانی کریں کہ ہمیں کوئی ایسا کوٹا دے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو بھجوا سکیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب؟ یہ ایک ہی وقت میں اذان اور نماز، آپ کمیٹی میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء کرام بھی شامل ہیں، تو ہو سکتی ہے یہ اس میں کوئی؟ میں پہلے بھی اس پر مختلف چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیے اگر شرعی اوقات کا خیال رکھا جائے، افق کے اس موقع کا اور وقت کا خیال رکھا جائے جو کسی بھی فرقے کی فہم کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس طرح سے نماز ہو اور ایک وقت میں اذان ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ اختلاف بھی فجر کی نماز میں عام طور پر اس کے وقت میں اختلاف نہیں ہے، ظہر اور عصر کی نماز کے اوقات میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مغرب کے مسئلے پہ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، تو 3 4 5 منٹ کا جو بات ہے وہ بیسیکلی جا کے نماز جمعہ کے موقع پہ وہ ہوتی ہے کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے۔ فقہ جعفریہ میں نماز جمعہ کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے خطبہ شروع کریں، زوال پہ خطبہ ختم کریں اور اس کے زوال کے فوراً بعد نماز جمعہ شروع کریں، یا یہ ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زوال ہوتے ہی آپ جمعے کا خطبہ شروع کریں اور پھر خطبے کے بعد جو ہے نماز جمعہ کی ادائیگی ہو۔ اب اس طرح کی جو باریکیاں ہیں، فقہی باریکیاں، ان کا اگر خیال رکھا جائے اور مشترکہ طور پر کسی وقت کا تعین ہو تو ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے اور ایک اچھا اور نیک پیغام معاشرے کے اندر جائے گا۔ بہرحال سردار صاحب نے اچھی بات کی، انتظامی معاملہ ہے یہ،
چونکہ شرعی حوالے سے تو ظاہر ہے قرآن کریم نے جب دیکھیں وہ میں مکمل کروں بات، قرآن کریم نے جب آپ کو اجازت دے دی اور اس کے لیے شرائط بھی بیان کر دیں، تو قرآن کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو کر کوئی قانون بنانے کی کوشش کرے گا وہ قرآن کا باغی کہلائے گا۔ لہٰذا قرآن نے جو اجازت دی ہے اس کو تو کوئی مسلمان روک نہیں سکتا، لیکن انتظامی حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے، کچھ مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا چیزوں کا پابند کیا جائے۔ اس طرح کے اختیارات اسلامی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ان انتظامی امور کے پیش نظر قانون سازی کر سکے، لیکن وہ قانون سازی کبھی بھی شریعت کے منافی نہیں ہونی چاہیے اور قرآن کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، شریعت نے تو اس میں اجازت دی ہوئی ہے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دے دی ہے، تو اس کے بعد میں تو کوئی نہیں ہوتا کہ میں روک سکوں اس کو، مجھے تو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ اگر ایسا قانون ہے کہ آپ نے، ناظرین وقت ختم ہو گیا، اجازت دی ہے، دیکھ رہیے کیپٹل ٹی وی۔